بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور بہت ہی کرم نوازی اور فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کی بخشش کے لیے ماہ رمضان کریم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، دوسرے مہینوں میں وہ ہمارے پاس 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر 70 نفل پڑھیں تو ایک فرض کے برابر بنتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اس عظیم الشان مہینے کے اندر ایک فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی باقی مہینوں میں آپ 70 نوافل ادا کریں تو ایک فرض بنتا ہے، ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اس عظیم الشان ماہ مقدس میں اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی امت کے 70 نوافل جو باقی مہینوں میں ادا کیے جاتے ہیں، اس ماہ میں وہ 70 نوافل ایک فرض بنتا ہے، لیکن اس مہینہ مبارک میں 70 ایک نفل پڑھیں وہ 70 نفلوں کے برابر بنتا ہے، اور ایک فرض ادا کریں تو وہ 70 فرضوں کے برابر بنتا ہے۔ یعنی 70 گنا اللہ رب العزت ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب جو کمیاں رہ جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ عطا فرما کر ان کی وہ کمزوریاں جو ہیں ان کو اس مہینے میں دور فرما دیا ہے۔ یعنی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایسا بہار کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر آپ جتنا چاہیں اضافہ کر لیں، ایک ایک عمل کا ثواب 70 گنا رب دو جہاں بڑھا دیتا ہے۔ مالک کائنات کے جتنے بھی انعامات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بے بہا خزانوں کی طرح ہیں۔ آپ اس ماہ مبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں تو وہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنا عظیم الشان یہ مہینہ ہے، اور ایک روزہ ماہ رمضان کا جو انسان رکھ لیتا ہے، حضرت شہنشاہ بغداد میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب غنیت طالبین کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اتنا ہے، اور اس ثواب کی برکت اتنی ہے
کہ اللہ رب العزت ایک کوے کو پیدا فرمائے، وہ کوہ اپنے پیدائش سے لے کر ساری زندگی اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے۔ اب کوے کے ساتھ تمثیل اس لیے دی گئی کہ پرندے تو اور بھی ہیں، کبوتر بھی ہے، طوطا بھی ہے، چڑیا بھی ہے، اس کے علاوہ بے شمار پرندے ہیں، لیکن کسی اور پرندے کا نام نہیں لیا گیا، کوے کا نام لیا گیا۔ تو کوہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والا پرندہ ہے، کم و بیش 100 سال تک یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ یا اس سے کم و بیش اس کی عمر ہوتی ہے، 100 سال سے زیادہ بھی اس کی عمر پائی جاتی ہے۔ تو کوہ بچپن سے لے کر جب وہ گھونسلے سے اڑنے کا فن سیکھتا ہے، اس وقت سے لے کر پوری زندگی پرواز کرتا رہے، پوری زندگی اڑتا رہے، اڑتے اڑتے اس کی جوانی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، اڑتے اڑتے بڑھاپے میں جا کر اس کے پر جھڑ جائیں اور وہ اڑتے اڑتے اسی طرح ضعیف ہو کر مر جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، تو جتنا سفر اس پرندے نے، اس کوے نے طے کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے کو اتنی مسافت کے مطابق دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے روزہ رکھنے والے کے لیے کہ اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنا وہ پرندہ، وہ کوہ اپنی پوری زندگی میں سفر طے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے غلاموں میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اپنے بستر سے اٹھتا ہے، روزہ رکھنے کی تیاری کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اپنی نیند سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ بستر پر حرکت کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے وجود کو، اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، اپنے بستر پہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے حرکت کرنے پر اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے، جب وہ ایک طرف سے دوسری طرف پہلو بدلتا ہے، بندہ کروٹ لیتا ہے، اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تو روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے، تو نے کروٹ بدلی، پہلو بدلا، اپنی سائیڈ کو چینج کیا تم نے، تو اس چینج کرنے پر، اس پہلو کے بدلنے پر، کروٹ لینے پر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، تجھ پر اپنا رحم کی اللہ برسات فرما دے۔ فرشتہ اس کے لیے اٹھا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بندہ، دعا فرشتہ مانگ رہا ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں، اسے چاہیے سحری میں بیدار ہوا کرے، روزہ رکھنے کی ترکیب بنائے تاکہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ کے نورانی فرشتے اس پر رحم کی دعا کریں، اللہ کے نورانی فرشتے اس پر کرم کی دعا فرمائیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر وہ بندہ جب وضو کے لیے جاتا ہے تو وضو کرتا ہے نا، تو اس کے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس طرح وہ اپنے وجود کو دھوتا ہے، وجود کو صاف کرتا ہے، اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنی کوہنیوں کو دھوتا ہے،
کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، سر پہ مسح کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے، اپنے پاؤں دھوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ان تمام اعضاء کے دھونے پر اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور وہ فرشتہ پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اسے بلند فراش عطا فرما، اے رب کائنات اس پر کرم نوازی فرما، اس کو برکتیں عطا فرما۔ پھر وہ روزے دار روزہ رکھنے کی ترکیب بنانے کے لیے اب وہ اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہناتا ہے۔ رات کو نیند والے کپڑے پہنے تھے، سونے والے، سلیپنگ سوٹ پہنا اس نے، سونے والے کپڑے پہنے اس نے، ہلکے پھلکے کپڑوں کا استعمال کیا۔ اب نماز کے لیے تیاری کرنے لگا ہے تو اب اس نے کپڑے اس شان کے مطابق پہنے ہیں کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، رب کائنات کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس نے کپڑوں کو تبدیل کیا، سر پہ امامہ سجایا، اپنے سر کو ڈھانپا، اب مصلی پہ آیا اور نماز کے لیے اس نے نیت باندھی جب، تو اس وقت وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب اس کے کپڑوں نے بھی اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی، جو لباس اس نے پہنا وہ لباس بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جس جائے نماز کے اوپر مصلی کے اوپر آیا وہ مصلی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ ایسا جاری ہوتا ہے کہ جب وہ کپڑے پہن کر دربار الہی میں پیش ہوتا ہے تو اس کا جو پہنا ہوا لباس ہے وہ لباس بھی اس کے لیے اللہ کے دربار میں اپنی زبان حال سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے استعمال کیا، یعنی کپڑے کی خوش نصیبی ہے کہ اسے روزے دار نے پہنا۔ وہ کپڑا اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے یا اللہ اسے جنت کے حلے عطا فرمانا، اسے جنت کی پوشاکیں عطا فرمانا، اسے جنت کا لباس عطا فرمانا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کتنا خوش نصیب ہے وہ روزے دار۔ ابھی روزہ رکھا نہیں، ابھی اہتمام شروع ہوا ہے، ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے، وہ کپڑے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جنت کی دعائیں، جب پھر وہ اپنا جوتا پہنتا ہے تو فرمایا اس کے لیے اس کے جوتے بھی دعا کرتے ہیں، جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دونوں جوتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے قدموں کو پل صراط کے اوپر لرزنے نہ دینا، اس کے قدموں میں، اس کے قدموں کے اندر لغزش نہ آئے، اس کے قدم ڈگمگائیں نہ، مولا اس کو پل صراط پہ گزرتے ہوئے ثابت قدم فرمانا۔ اب یہ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں۔ اور پھر جب وہ برتن لیتا ہے سحری کھانے کے لیے، اب کھانا خود ہے لیکن یقین جانیے کہ ایک ایک لقمہ جو سحری کا ہے وہ سحری کا لقمہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ سحری کا لقمہ اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ جس برتن میں وہ لے کر سحری کا کھانا تناول کرتا ہے وہ برتن بھی اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، برتن دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اسے جنت کے ظروف عطا فرمانا، اسے جنت کے برتن عطا فرمانا۔ اس بندے نے کیوں دعا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ اس نے ہمارے اندر کھانا کھایا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وہ برتن اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتا ہے کہ روزے دار نے اس برتن کو استعمال کیا، اس برتن کے اندر کھانا کھایا، اس لیے وہ برتن بھی اب اللہ سے دعائیں مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگتا ہے مولا اس نے ہمیں کھانے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اسے جنت کے برتن عطا فرما۔ اب جنت کے برتنوں کی دعا کے بعد جب پھر وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے لے کے آتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت وہ بیت اللہ شریف کی طرف جب رخ کرتا ہے نا تو اس کے لیے بیت اللہ شریف بھی دعا مانگتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ شریف دعا مانگتا ہے، اس کے اوپر کرم کی، اس کے اوپر مہربانیوں کی،
اور اس روزہ دار کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ شاید کسی اور عمل میں اس کے لیے اتنی دعا ہوتی ہو۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دینا، اس کی قبر کو روشن کر دینا، اے مولا کریم اس کی طرف نظر رحمت فرمانا، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرما دے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس وقت وہ ملائکہ دعا کرتے ہیں اور یہ دعا اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ دعا رد ہونے والی نہیں، یہ دعا اس کے حق میں مقبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان کریم کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک، اس کے پر نور لمحات اور پر نور گھڑیاں اور پر نور اس کی ساعتیں، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اپنے دامنوں کو کشکول بنا کر اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، سارے گھاٹے اور کمیوں کو پورا کر لیں، اس لیے کہ اس کا کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی ساعت وہ برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کریم کے روزے رکھنے کی اور راتوں کو قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور الف لام میم پڑھنے سے اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اس کو 70 گنا اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تو جب کوئی الحمد سے لے کر والناس تک، والناس کی سین تک قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کی نیکیوں کا کوئی اندازہ نہیں رہے گا۔ نیکیاں اکٹھی کر لیں، نیک اعمال سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں، دوسروں کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔